بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، 8th کلاس اردو سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ منتھلی کا دوسرا چیپٹر دوسرا لیسن عقل مند کسان کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ایک لیکچر اسی لیسن سے ہم دے چکے ہیں۔ آج ہم اسی سبق سے عقل مند کسان سے دوسرا لیکچر آپ کے سامنے دے رہے ہیں۔ عقل مند کسان آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ عقل مند کسان جس کی بات ہو رہی ہے، ان کا نام بچت تھا، جو کہ اپنے مالک کے پاس جس کے کھیتوں میں کام کرتا تھا اس کے پاس ایک دن آیا کھاد کی بوریاں لینے کے لیے، اور اپنے گائے اور بھینسوں کا جو مکھن تھا وہ لے کر آئے اور گڑ لے کر آئے ان کو دینے کے لیے، اور ان سے کھاد کی بوریاں لینے کے لیے آئے۔ تو جس مالک کے پاس آئے اس کے بچوں نے پھر اس کے بارے میں سوالات کیے، تو والد صاحب نے اس کے بارے میں آگاہی دی کہ یہ کسان ہے اور اس میں ساری کی ساری جو عقل مند کسانوں کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ جو ہم نے لیکچر دیا اس میں کچھ خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی عقل مند کسان کی۔ آج ہم اس کے علاوہ دو دیگر خوبیاں ہیں اس حوالے سے بیان کریں گے۔ تو بچوں کو ریحان اور سلمان ان کو تعارف کراتے ہوئے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ جو بچر ہے نا، یہ بڑے ہی محنتی جفاکش انسان ہے، اور یہ اپنے بچوں کی بڑی فکر کرتے ہیں کسان، لیکن اس کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں اور بڑی بڑی تعلیم کے جو مراحل ہیں اس میں چل رہے ہیں۔ بچر نے تعارف کراتے ہوئے بتایا بچوں کو کہ اس کا ایک بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے۔ تو بچے نے فوراً سوال کیا کہ بابا اگر یہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے تو وہاں تو بہت فیس لگتی ہوگی، یہ تو کسان ہے۔ تو والد صاحب نے کہا ہاں بالکل فیس تو بہت لگتی ہے، لیکن بچت کیونکہ کفایت شعاری کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، جو کچھ پیسہ کماتے ہیں وہ فضول کاموں میں نہیں اڑاتے۔ پھر اس نے مثال دی، بڑا مثال کے طور پر جیسے عام کسان ہوتے ہیں، جب ان کی کوئی گھروں میں کوئی کام ہوتا ہے، شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو فضول خرچی کرتے ہیں، بڑی بڑی بےہودہ اور اس کے ساتھ ساتھ فضول جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں سارا کا سارا پیسہ اڑا دیتے ہیں۔ لیکن بچے ایسا نہیں کرتے۔ کچھ دن قبل ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہاں پر نکاح ہوا اور لوگوں کی چائے کے ساتھ تواضع کی گئی۔ پھر اللہ فیصلہ لوگوں نے بڑا ملامت بھی کیا کہ بچی کی شادی پر کچھ خرچہ نہیں کیا، لیکن اسی نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اثر نہیں لیا اور بچی کی سادگی کے ساتھ اس نے شادی کر دی۔ اور 2 سال پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کیونکہ بہرحال کے لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسان لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ میں اور فوتگی کے موقعوں پر اگر کوئی میت ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں اور رسموں میں پیسہ جو ہے لٹا دیتے ہیں۔ لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، اپنے والد صاحب کی تدفین کی، اس کے بعد جو خیر خیرات کرنی تھی اپنے طور پہ کر دی، فضول رسموں میں پیسہ نہیں اڑایا۔ اسی وجہ سے یہ کفایت شعاری کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، اس کے پاس کچھ اپنی جو زمین بھی ہے اس زمین میں اس نے آم کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور باغات وغیرہ ہوتے ہیں، کیلے وغیرہ کا باغ لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ اور زمینیں بھی ہیں، ان زمینوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ اور زراعت کے جتنے بھی اصول ہیں، زراعت محکمہ جو زراعت ہے، جتنے بھی کتاب شائع کرتا ہے وہ سارے کے سارے کتاب اس کے پاس موجود ہیں، اس سے یہ آگاہ رہتے ہیں۔ فصلوں کے جو ریٹ ہیں اس سے بھی یہ آگاہ رہتے ہیں، منڈیوں کے اندر کیسے فصل پہنچایا جاتا ہے، کیسے ریٹ اس کا بڑھایا جاتا ہے، اور کس طریقے سے جو حالات ہوتے ہیں ان سب سے یہ واقف ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، شروع میں کسان اس سے حسد کرتے تھے، لیکن اس کی جو ہمدردانہ جو ان کا رویہ ہے اس کی وجہ سے اب کسان بھی ان سے کیا ہے مشورہ لیتے ہیں اپنے کھیتوں کے بارے میں۔ یہ بڑے ہی خوش ہیں، کفایت شعاری کرتے ہیں، حلال روزگار کماتے ہیں، بچوں کی مستقبل کی ان کو فکر ہوتی ہے اور حرام سے یہ اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں اس بچر کسان کے اندر کیا ہے موجود ہیں۔ تو آخر میں بچے نے سوال کیا کہ بابا اگر سارے کے سارے کسان اس بچر کی طرح ہو جائیں تو ہمارے ملک کا کایا ہی پلٹ جائے، ہمارے ملک کے حالات ہی چینج ہو جائیں کہ بندے کے اندر خودداری ہو، محنت کا جذبہ ہو، فضول رسموں سے بچاؤ ہو، پیسہ فضول کاموں میں خرچ بندہ نہ کرے، کفایت شعاری ہو، تو بندہ کیا ہے قوم اور ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آج کا لیسن یہ تھا، آئندہ لیسن میں انشاءاللہ العزیز ہم آگے اسی
فرسٹ منتھلی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.